بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهٍ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالی غافل اور بے خبر دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، کیونکہ عبادت کرنے والے کا اپنے معبود کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور تذلل اختیار کرنا ہے، اور دعا کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ سوال ہے۔ جیسے سائل سوال کرتے وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی عزت نفس اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ اتار کر سوال کا دستے سوال دراز کرتا ہے۔ تو دعا انسان کی اللہ کے حضور انتہا درجے کی عاجزی کا مظہر ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، آپ ہی یہ کام ایسے کریں گے تو میرا کام بنے گا، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے آپ، اپنے ساری صلاحیتیں، اپنی ساری معلومات، اپنے سارے تصورات یہ جا کر اللہ کے دربار میں نچھاور کر دینا، نثار کر دینا، اور پھر اللہ سے کچھ مانگنا، یہ ہے دعا۔ فرمایا کہ تم جب دعا کرو اللہ سے تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، صرف گمان نہیں، شک نہیں، بلکہ یقین۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا قبول ہوگی، اور میری دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے تو اس کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ انسان کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ وعدہ تو کیا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ کرنے کے باوجود خزانہ اجازت نہیں دیتا، جیب اجازت نہیں دیتی کسی کا سوال پورا کرنے کی۔ تو ایسا تو نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو لا محدود ہیں، وہ انسان کو سب کو فرمایا کہ اتنا دیں، اتنا دیں، اتنا دیں، جتنی مخلوقات ہے سب کو منہ مانگا مل جائے، اور پھر اور دے دیں، پھر اور دے دیں۔ پھر بھی فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کہ ایک سمندر سے سوئی ڈبو لیں تو سمندر میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ سمندر بہرحال اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، کہ جب دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ فإن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی اور بے خبر دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یعنی ادھر دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ ادھر اٹھا رکھے ہیں، اور دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، دل کے اندر جو جذبات ہیں کچھ اور چل رہے ہیں۔ اللہ کے حضور صرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دل یہاں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قبولیت دعا کا ایک نسخہ یہ ہے کہ دل اور زبان اور ہاتھ سب چیزوں سے اللہ سے مانگے۔ دل سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو بھی حاضر رکھے، یعنی اپنے توجہ کو بھی دعا کے اندر پوری طرح حاضر اور مستحضر رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلد شرف قبولیت عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.